بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور وہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے غیر فوجی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز CBS کے پروگرام 60 منٹس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر دنیا ایران کو روکنے کے لیے مستحکم اور ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاتی تو آنے والے وقت میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی، جس سے عالمی مفادات کے لیے خدشات موجود ہیں۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ تیل کی فراہمی متاثر ہوگی اور تیل کی قیمتیں ناقابل تصور بلند ترین سطح تک پہنچ جائیں گی جو ہم نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ عالمی توانائی کی 30% فراہمی، 20% عالمی تجارتی گزرگاہوں اور دنیا کی 4% مجموعی پیداوار کی نمائندگی کرتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ تینوں چیزیں رک جائیں۔ پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے سعودی ولی عہد نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں صرف سعودی عرب یا مشرق وسطیٰ کے ممالک نہیں بلکہ عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کے تیل کے مراکز پر کیے جانے والا حملہ بے وقوفانہ تھا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ سعودی عرب اور امریکہ نے مذکورہ حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچا تھا۔ سعودی ولی عہد نے مزید کہا کہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی بے وقوف عالمی سپلائز کے 5% پر حملہ کرے گا۔ اس کا واحد مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بے وقوف ہیں اور انہوں نے ایسا کیا۔ ناظرین کرام، انٹرویو کے دوران محمد بن سلمان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے گزشتہ برس اکتوبر میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل اور لاش کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ایک گھناؤنا جرم ہے، لیکن میں سعودی عرب کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ قتل سعودی حکومت کے لیے کام کرنے والے افراد کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ جب سعودی حکومت کے لیے کام کرنے والے عہدیداران کی جانب سے سعودی شہری کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا جائے تو بطور رہنما میں لازمی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک غلطی تھی۔ ناظرین کرام، ابھی چند روز قبل ہی دی کراؤن پرنس آف سعودی عرب کے نام سے دستاویزی فلم کے پریویو میں PBS کے مارٹن سمتھ سے گفتگو کرتے ہوئے جمال خشوگی کے قتل سے متعلق سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ یہ میرے اقتدار کے دوران ہوا، میں اس کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے استنبول میں قائم سعودی سفارت خانے میں صحافی کے قتل کے حوالے سے اس سے قبل عوامی سطح پر کبھی بات نہیں کی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ رواں سال ستمبر کے وسط میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ریکارڈنگ کی نئی تفصیلات سامنے آئی تھیں، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میرا منہ بند نہ کریں، مجھے دمہ ہے۔ ترک حکومت کے حامی اخبار ڈیلی صبا میں شائع رپورٹ میں جمال خشوگی کے قتل کی آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے نئے دستاویزات جاری کی گئی تھیں جو مبینہ طور پر سعودی صحافی کے آخری لمحات کی ریکارڈنگ تھیں۔ اس سے قبل بھی دسمبر 2018 میں جمال خشوگی کے قتل سے قبل آخری الفاظ کی آڈیو کی ٹرانسکرپٹ سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے قتل کرنے والوں کو اپنا دم گھٹنے کی شکایت کی تھی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد محمد بن سلمان کو شدید تنقید کا سامنا رہا، لیکن جمال خشوگی کی لاش کبھی نہیں ملی۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ وہ جمال خشوگی کے قتل سے لا علم تھے۔ ریاض نے بارہا اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ماہر نے آزادانہ تحقیقات کے بعد مرتب کردہ رپورٹ میں کہا تھا کہ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر سینئر سعودی عہدیدار صحافی جمال خشوگی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔
ناظرین کرام، سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی CIA نے بھی کہا تھا کہ سعودی ولی عہد نے صحافی کا قتل کیا ہے، تاہم سعودی پروسیکیوٹرز نے کہا تھا کہ جمال خشوگی کے قتل میں ملوث 2 درجن کے قریب افراد تحویل میں ہیں اور 5 افراد کو پھانسی دینے کی درخواست کی گئی ہے۔